بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير إلى قوله تعالى فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعصمنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ اقامت دین کے موضوع پر قرآن حکیم کی جو اہم ترین آیات ہیں وہ ابھی ہم نے تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں ان آیات کے بارے میں کچھ عرض کروں، تمہیداً اس حقیقت کو میں پھر آپ کے ذہن کے سامنے لانا چاہتا ہوں، اگرچہ اس موضوع پر چند ماہ قبل ایک تفصیلی گفتگو یہاں ہو چکی ہے کہ توحید کے دو حصے ہیں۔ ایک توحید ہے علمی توحید یا عقیدے کی توحید، ایک توحید ہے عملی توحید۔ چونکہ اصولی اعتبار سے یہ بات 100% درست ہے کہ اصل اہمیت عقیدے کی ہے، اصل اہمیت انسان کے فکر کی ہے، اصل اہمیت علم کی درستی کی ہے۔ لہذا ہمارے ہاں اب تک جو زور صرف ہوا ہے توحید کے ضمن میں، اور جتنی گفتگو ہوتی ہے اور عام طور پر اس موضوع پر جو مناظرے ہوتے ہیں یا گفتگویں ہوتی ہیں، رد و قضا ہوتی ہے، بحث و نزاع کے موضوع بنتا ہے، وہ در حقیقت توحید کا وہ پہلا حصہ ہے
یعنی توحید فی العقیدہ۔ توحید کا جو دوسرا حصہ ہے توحید فی العمل، توحید کے عملی تقاضے، یہ وہ ہیں کہ اکثر و بیشتر وہ ہماری نگاہوں سے اوجھل رہ جاتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ اس پہلو کو بھی ذرا اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کریں۔ جہاں تک توحید فی العقیدہ کا تعلق ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے بارے میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، نہ وہ جنا گیا نہ اس نے کسی کو جنا، لم یلد ولم یولد، یہ توحید جو ہے جس کا سب سے بڑا خزانہ قرآن مجید میں سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اسی طریقے سے سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیات وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا۔ اب یہ سارا زور جو دیا جا رہا ہے اللہ کی توحید ذاتی، کہ ایک ذات کی حیثیت سے، ایک ہستی کی حیثیت سے وہ ایک یونیک ہستی ہے، تم کسی اور ہستی پر اس کا قیاس نہیں کر سکتے۔ پھر یہ کہ اس ذات کی جو صفات ہیں اس کے ضمن میں اس حقیقت کو تسلیم کرنا کہ اپنی صفات کے اعتبار سے بھی وہ منفرد ہے، اگرچہ لفظ مشترک ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں اللہ کی صفات کے لیے بھی اور بندوں کی صفات کے طور پر بھی۔ مثلا اللہ علیم ہے، عالم ہے، علام ہے، اسی طریقے سے انسانوں کے لیے یہ تمام الفاظ مستعمل ہیں، فلاں شخص بہت بڑا عالم ہے، فلاں بہت بڑے علامہ تھے۔ اب یہ لفظی اشتراک ہے کہ جو مغالطے کا سبب بن جاتا ہے۔ اگر یہ حقیقت سامنے نہ رہے کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ذاتی ہے، کسی اور کا عطا کردہ نہیں، اسی طرح اس کی صفات ذاتی ہیں، کسی کی عطا کردہ نہیں، اللہ کا وجود قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے، حادث نہیں ہے، اسی طرح اس کی جملہ صفات ہمیشہ سے ہیں، قدیم ہے، حادث نہیں ہے، اسی طرح اللہ کا وجود مطلق ہے، محدود نہیں ہے، مقید نہیں ہے، لا محدود ہے، لا متناہی ہے، اسی طرح اس کی صفات بھی محدود نہیں ہے، لمیٹڈ نہیں ہے، مقید نہیں ہے، بلکہ وہ بھی لا متناہی ہیں، مطلق ہیں، لا محدود ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ جس کا تعلق ہے توحید فی العلم، توحید فی القدرت، اسی کا ایک آخری سرا جڑتا ہے توحید فی الوجود۔ لیکن یہ ساری بحثیں جو ہیں یہ علمی ہیں۔ اصل جو پہلو ہے جو عمل سے متعلق ہے وہ توحید فی العمل، وہ کیا ہے اس کا میں نے ایک تقریر میں یہاں ایک خاکہ پیش کیا تھا، لیکن چونکہ در حقیقت یہ اقامت دین یہ اس کا چوٹی کا عمل ہے، یہ اسی کا کلائمیکس ہے، اس لیے اس کو تدریجاً آج پھر ذرا ذہن میں واضح کر لیجیے۔ قرآن مجید میں جہاں تک توحید فی العلم یا توحید فی العقیدہ کا تعلق ہے، یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہر صفحہ قرآن مجید کا ہے کہ جس پر کسی نہ کسی پہلو سے اس کا ذکر ہے، اس کا بیان ہے۔ قرآن مجید کی اکثر و بیشتر آیات وہ ہیں جو صفات و اسماء باری تعالیٰ پر جن کا اختتام ہوتا ہے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اب یہ تمام کیا ہے؟ اسماء و صفات باری تعالیٰ۔ تو یہ اکثر آیات جو ہے قرآن مجید کی انہی پر ختم ہوتی ہیں۔ تو جہاں تک تو توحید فی العلم یا توحید فی العقیدے کا تعلق ہے، وہ تو میں نے عرض کیا کہ قرآن مجید کے ہر صفحے پر موجود ہے، لیکن توحید عملی کے اعتبار سے 4 صورتیں نہایت اہم ہیں۔ یہ قرآن مجید میں یکجا واقع ہوئی ہیں، سورہ زمر، پھر سورہ مومن، اس کے بعد سورہ حامیم السجدہ، اور پھر سورہ شورا کے جس کی چند آیات کا آج ہمیں مطالعہ کرنا ہے۔ اس میں تدریج کے ساتھ ظاہر بات ہے کہ دوسرے موضوعات بھی زیر بحث آئے ہیں، صرف یہی موضوعات نہیں ہیں، لیکن یہ کہ جس طرح کے ایک ڈور میں موتی پروئے جاتے ہیں ہار بنانے کے لیے، اسی طریقے سے ان 4 صورتوں میں ایک مرکزی مضمون ہے کہ جو انہیں باہم مربوط کر رہا ہے، اور وہ یہی توحید عملی کا مضمون ہے۔ توحید عملی کو اگر آپ 2 حصوں میں تقسیم کرنا چاہیں تو اس کے 2 بالکل نمایاں حصے ہوں گے، ایک ہے ذاتی یا نجی یا انفرادی، اور ایک ہے اجتماعی۔ انفرادی سطح پر ایک ہی اللہ کا بندہ بن جانا، اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لینا، اپنی محبت کو اس کے لیے خالص کر لینا۔ یہ دونوں باتیں ذرا سمجھ لیجئے کہ اطاعت کو اس کے لیے خالص کر لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور کی اطاعت نہیں ہوگی،
والدین کی اطاعت ہوگی، اساتذہ کی اطاعت ہوگی، اولو الامر کی اطاعت ہوگی، لیکن ساری اطاعتیں اللہ کی اطاعت کے تابع ہو جائیں گی، کوئی اطاعت اللہ کی اطاعت سے آزاد نہ ہو۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق میں سے کسی کی کسے باشد، والدین ہو، وہ بیوی کے لیے شوہر ہو، شوہر کے لیے بیوی ہو، اساتذہ ہو، پیر و مرشد ہو، کسے باشد، حاکم ہو، حکمران ہو، کوئی بھی ہو، کسی کا حکم بھی نہیں مانا جائے گا اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف، کسی ایسے معاملے میں جہاں اللہ کے حکم کی خلاف ورزی لازم آ رہی ہو۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جس طرح جامع الفاظ میں انشیٹ کیا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، یہ بڑا واضح ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ مخلوق میں سے کسی کی اطاعت نہیں ہے جس میں کہ خالق کی معصیت لازم آ رہی ہو۔ جہاں خالق کی معصیت نہیں ہے اطاعت کیجئے، اولو الامر کی کیجئے، اپنے بڑوں کی کیجئے، بزرگوں کی کیجئے، اساتذہ کی کیجئے، والدین کی کیجئے، بیوی شوہر کی کرے، لیکن یہ ہے کہ جہاں اللہ کا حکم آ جائے وہاں وہ اطاعت کا معاملہ جو ہے کسی اور کی اطاعت کا وہ ختم ہو جائے۔ اسی طریقے سے محبت کو اللہ کے لیے خالص کر لینے سے مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی اور سے محبت نہ ہو، محبت کیجئے، اہل و عیال سے کیجئے، اولاد سے کیجئے، بھائی بند سے کیجئے، والدین سے کیجئے، اپنی قوم سے کیجئے، اپنے وطن سے کیجئے، یہاں تک کہ کوئی اگر مال و اسباب دنیا میں سے کوئی شے آپ کو پسند ہے تو قطعاً حرام نہیں ہے، لیکن تمام محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ حقیقتاً مومن ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں، ساری محبتیں اللہ کی محبت کے تابع ہو جائیں، کسی کی محبت اللہ کی محبت سے بالا نہ ہو، بلکہ بالا ہونا تو ایک زیادہ بڑی حقیقت ہو جائے گی، کسی کی محبت بھی اللہ کی محبت کے برابر نہ آ جائے، یہی شرک ہے۔ تمہارا جو یہ سنگھاسن ہے دل کا، اس پر سب سے بالا محبت جو ہے وہ اللہ کی رہے، باقی محبتیں تابع ہو جائیں، تو یہ تو ہوگا توحید فی المحبت۔ اور اگر کسی اور کی محبت برابر آ گئی تو اس کے معنی ہو گئے کہ یہ شرک ہے فی المحبت۔ تو یہ شرک فی الاطاعت اور شرک فی المحبت، ان دونوں کو جمع کر لیجئے تو یہ ہے شرک فی العبادت، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ سورہ کہف کی جو آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی میں شرک نہ کرنا، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ ہے در حقیقت شرک۔ توحید فی العمل، توحید فی العمل کا تقاضا ہے کہ صرف ایک اللہ کے بندے بن جاؤ، تمہارا مطلوب و مقصود وہ ہو، تمہارا محبوب حقیقی وہ ہو، تمہارا معبود حقیقی وہ ہو، تمہارا مطاع حقیقی وہ ہو، ساری اطاعتیں اس کی اطاعت کے تابع، ساری خواہشات اس کے احکام کے تابع، ساری محبتیں اس کی محبت کے تابع۔ اگر یہ صورت ہے تو انفرادی سطح پر توحید عملی کا تقاضا پورا ہو گیا، اور اگر یہ نہیں ہے تو ایک آدمی عقیدے کے طور پر اللہ کو ایک مان رہا ہو، اس کی صفات میں بھی کسی کو ساجی نہ کر رہا ہو، تب بھی اس کی توحید حقیقتاً مکمل نہیں ہوگی۔ اس بات کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، شاید آپ کو یاد ہو کہ حضور کے معروف خطبات میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ یا ایھا الناس وحد اللہ، اللہ کی توحید پہ زیادہ سے زیادہ کاربند ہونے کی کوشش کرو۔ یہ لفظ توحید باب تفعیل سے بنا ہے، عربی زبان میں جو مصدر باب تفعیل سے آتے ہیں، جو عربی زبان سے مناسبت رکھنے والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک خاصہ ہے، پہم کسی کام کو کیے چلے جانا، مسلسل کوشاں رہنا، جیسے تعلیم، کسی کے ذہن میں کوئی بات اتارنے کے لیے مسلسل کوشش، ہیمر کیے چلے جانا۔ ایک اعلام ہے، کسی کو کوئی چیز بتایا اور آپ فارغ ہو گئے، آپ کی ذمہ داری ختم ہو گئی، یہ اعلام ہے، بتا دینا۔ اور تعلیم یہ ہے کہ اسے سمجھانا ہے، اس کے ذہن نشین کرنا ہے، اس کا اگر کوئی اشکال ہے اس کو رفع کرنا ہے، اس کا کوئی سوال ہے اس کا جواب دینا ہے، کہیں ابہام ہے تو اس کی وضاحت کرنی، یہ تعلیم ہے۔ اسی وزن پر لفظ توحید ہے، جس سے فعل امر حضور نے استعمال فرمایا وحد اللہ فإن التوحید راس الطاعات، اللہ کی توحید پر کاربند ہو جاؤ، پہم کوشش کرتے رہو۔ اس لیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے تصور رکھا ہے توحید فی العمل کا،
انفرادی سطح پر سوچئے کہ کس قدر مشکل کام ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ زبان سے تو یقیناً ہم قائل ہیں اللہ کی توحید کے، اور دل میں بھی علمی اعتبار سے یقیناً ہمارے دلوں میں اللہ کی توحید موجود ہے، لیکن اصل جہاں مشکل آتی ہے وہ توحید فی العمل ہے۔ ہماری محبتیں ہیں کہ جو سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی ہیں، وہ اطاعتیں ہیں جو اپنا تقاضا کرتی ہیں، ہمارا اپنا نفس خود ہم سے تقاضا کرتا ہے، میرا کہنا ماننا ہوگا، میرا حکم جو ہے اس کو تسلیم کرنا ہوگا، میں نہیں جانتا کہ کیا اللہ کا حکم اور کیا رسول کا حکم، کیا واجب ہے اور کیا حرام ہے، جو میری خواہشیں پوری کرنی ہوگی، جس کو کہ مولانا روم نے کہا ہے کہ نفس ما ہم کم ترس فرعون نیست لیکن ایراعون نیست، میرا نفس بھی فرعون سے کم نہیں ہے۔ جیسے فرعون نے یہ کہا تھا کہ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے، یہاں میرا حکم چلے گا، میں نہیں جانتا کون اللہ کون رسول کون موسیٰ کون ہارون، میں کسی کو تسلیم نہیں کرتا، یہاں کا بادشاہ میں ہوں، یہاں کی حکومت میرے ہاتھ میں ہے، یہاں میری مرضی کے مطابق قانون چلے گا۔ اسی طریقے سے میرا یہ نفس کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا کیا حلال کیا حرام، کیا جائز کیا ناجائز، کیا اللہ کا حکم کیا رسول کا فرمان، میری جو خواہش ہے وہ پوری کرنی ہوگی۔ اب اگر ہم دست بستہ اپنے نفس کے حضور میں کھڑے رہیں، اگر ہم اس کی ہر جو خواہش ہے اس کو پورا کرنے پر آمادہ ہو جائیں، بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے، تو معلوم ہوا کہ ہمارا مطاع ہمارا نفس ہے، اور اگر اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر ہمارا نفس ہمارا مطاع بن گیا تو در حقیقت وہ ہمارا معبود ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں ایک سے زائد مقام پر یہ مضمون آیا ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے۔ یہاں لفظ الہ آیا ہے، وہی کہ جو ہمارے کلمہ طیبہ میں اور کلمہ شہادت میں جو اہم ترین لفظ ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ اس آیت نے فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے دیکھا جس نے اپنا الہ بنایا ہوا ہے اپنی خواہش نفس کو، کہہ رہا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی تکرار کر رہا ہو، اس کی تسبیح کر رہا ہو، ہزار دانے کی تسبیح لے کر بیٹھا ہوا ہو، لیکن جیسے ہی نفس کا کوئی تقاضا اندر سے ابھرے اور یہ اس کے سامنے ہمتن اطاعت بن جائے تو معلوم ہوا کہ در حقیقت اس کا معبود کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، حقیقت میں اس کا معبود اس کا نفس ہے۔ اسی طریقے سے محبت کا معاملہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا واضح کر دیا ایک فرمان میں، آپ نے فرمایا تعس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے درہم و دینار کا بندہ۔ عربی زبان میں فعل ماضی جو ہے وہ انشاء کے لیے بھی آتا ہے، تمنا یا آرزو یا دعا یا بد دعا، تو اس اعتبار سے ترجمے اس کے دو ہوں گے، ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے۔ ہلاک ہو جائے کے اعتبار سے یہ بد دعا بن جائے گی، ہلاک ہو گیا اس کے اعتبار سے خبر بنے گی۔ دونوں اعتبار سے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے ذرا دیکھیے کس کے بارے میں حضور نے یہ فرمایا کہ ہلاک ہو گیا یا ہلاک ہو جائے، کون؟ جو درہم و دینار کا بندہ ہے۔ یہاں لفظ عبد استعمال کیا کہ کہنے کو نام عبد الرحمن ہے، حقیقت میں عبد الدینار ہے، اس لیے کہ دولت کی محبت، پیسے کی محبت، روپے پیسے کی محبت، درہم و دینار کی محبت اتنی اس کے دل میں ہے کہ وہ اس محبت کی وجہ سے اللہ کے حکم کو ٹھکرا دیتا ہے، جائز و ناجائز کی حدود کو پامال کرتا ہے، صحیح و غلط کی تمیز ختم کر دیتا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ مال محبوب ہے۔ معلوم ہوا کہ مال کی محبت اس کے دل میں اللہ کی محبت سے بالا تر ہو گئی۔ یہی تو شرک ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ شرک کی اصل حقیقت یہ ہے۔ تو یہ ہے شرک فی العمل، اور توحید فی العمل کا تقاضا کیا ہے؟ تمام اطاعت اللہ کی اطاعت کے تابع، تمام محبت اللہ کی محبت کے تابع، یہ ہے توحید عملی انفرادی سطح پر۔ اب دیکھیے میں چند آیات آپ کو سناتا ہوں سورہ زمر کی، اس میں کس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آیا ہے۔ قرآن مجید میں جن حضرات کو بھی مناسبت ہے اور جن کو تلاوت قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ نے شوق عطا فرمایا ہے، وہ نوٹ کریں گے کہ اس شد و مت کے ساتھ یہ مضمون آپ کو کسی اور صورت میں نہیں ملے گا جس زوردار انداز میں کہ سورہ زمر میں بیان ہو رہا ہے۔ آغاز ہی دیکھیے، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین۔ اے نبی، ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی ہے حق کے ساتھ، پس بندگی کیجئے اللہ کی
اپنی اطاعت کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ، سن لو، اللہ کے ہاں منظور ہے صرف وہ دین، وہ اطاعت جو خالص ہو۔ میں دین کے بارے میں لفظی تشریح زیادہ کروں گا بعد میں، لیکن اس کا ایک مفہوم اطاعت ہے۔ اللہ کے ہاں دین صرف وہ جو خالص ہو، اطاعت وہ جو خالص ہو، یکسو ہو کر، یہ نہیں کہ کچھ اطاعت اپنے نفس کی، کچھ اطاعت اللہ کی، کچھ اطاعت رواج کی، کچھ اطاعت جو ہے زمانے کے چلن کی۔ یہ اتنی اطاعتیں اگر جمع ہو گئیں، اگر تو وہ ساری چیزیں اللہ کی اطاعت کے تابع رہیں تو وہ ایک ہی ہے، لیکن اگر یہ اطاعتیں اللہ کی اطاعت سے آزاد ہو کر آپ کی زندگی میں آ گئیں تو یہ دو رنگی اور سہ رنگی اور چورنگی اور پچ رنگی اطاعت جو ہے وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کو تو مقبول ہے صرف وہ اطاعت جو پوری خالص اسی کے لیے۔ اب اس سے تو شروع ہوئی ہے یہ صورت، آگے چلیے اس کے بعد پھر جو ہے بہت زوردار انداز میں، قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اے نبی ان سے کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ہوا ہے کہ میں صرف اللہ کی بندگی کروں، اس کے لیے اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، وامرت لان اکون اول المسلمین، اور مجھے یہ حکم ہوا ہے کہ سب سے پہلے فرما برداری کی روش میں خود اختیار کروں۔ جس اسلام کی میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں، اللہ کے سامنے گردن جھکا دینے کی جو دعوت لے کر میں کھڑا ہوا ہوں، تو مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سب سے پہلے اس معیار پر میں خود پورا اتر کر دکھاؤں۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ خود مجھے اندیشہ ہے اس بڑے دن کے عذاب کا اگر میں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، یعنی میں بھی ایگزمپٹ نہیں ہوں، میں بھی اللہ تعالیٰ کے اس قانون کا، اللہ کے ان احکام کا اسی طرح پابند ہوں جس طریقے سے کہ کوئی دوسرا شخص پابند ہے، اور اگر میں اس کی خلاف ورزی کروں، یعنی بالفرض کہنا چاہیے ہمیں، یہاں تو چونکہ اللہ تعالیٰ کا ایک پرجلال انداز کلام ہے، یہاں وہ لفظ بالفرض وغیرہ نہیں ہے، لیکن چونکہ خطاب واحد کے صیغے سے براہ راست حضور کے ساتھ ہو رہا ہے، لہذا ہمیں ترجمہ کرتے ہوئے بریکٹ میں بالفرض کا لفظ جو ہے بڑھانا ہوگا کہ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اگر بالفرض میں بھی اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروں تو میں بھی مستثنا نہیں ہوں، بلکہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ کے عذاب کا اور اس بڑے دن کے عذاب کا اندیشہ ہے۔ آگے سنیے، قل اللہ اعبد مخلصا لہ دینی، پھر کہہ دیجئے اے نبی میں تو اللہ ہی کی بندگی کرتا ہوں، میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں، اس کے لیے اپنے دین کو، اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، فاعبدوا ما شئتم من دونہ، تو تم جس کو چاہتے ہو پوجو، اس کے سوا جس کی چاہو بندگی کرو، اگر تم اس ایک خدا واحد کی بندگی کی طرف نہیں آنا چاہتے تو تمہارا راستہ اور ہے، میرا راستہ اور ہے۔ ذرا اور آگے چلیے، یہ سورہ مبارکہ جب ختم ہوتی ہے اس سے پہلے پھر یہ مضمون آیا ہے، اور یہ بہت ہی قرآن مجید کا، میں یہ عرض کروں گا کہ بڑا غیر معمولی مقام ہے کہ یہاں بڑا درست پیرایا ہے خطاب کا، بہت سخت انداز ہے۔ فرمایا قل، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، افغیر اللہ تامرونی اعبد ایھا الجاہلون، اے نبی ان سے کہیے کہ اے جاہلو، اے نادانو، اے حرص و ہوا کے بندو۔ ایک بات ذرا نوٹ کر لیجئے کہ لفظ جاہل جب ہم اردو میں بولتے ہیں اس کا مفہوم کچھ اور ہے، بلکہ وہ میرے نزدیک نسبتاً ہلکا ہے۔ عربی میں یہ لفظ اس سے کہیں زیادہ ثقیل معنی میں ہے۔ اردو میں ہم جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو پڑھا لکھا نہیں ہے، عربی میں ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بہت بڑا عالم ہو پھر جاہل ہو۔ جاہل کا لفظ عربی میں آتا ہے ایک ایسے شخص کے لیے جو خواہشات سے مغلوب ہے، جذبات سے مغلوب ہے، شہوات سے مغلوب ہے۔ ایک تو وہ شخص ہے کہ جو اپنی عقل سے راستہ دیکھ رہا ہے اور چل رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو اندھا بہرا ہو کر خواہشات کے پیچھے لگا ہوا ہے، جو جذبات کا غلام بن گیا ہے، جو شہوات کی بندگی کر رہا، وہ جاہل ہے۔ تو در حقیقت عربی زبان میں عالم کے مقابلے میں جاہل نہیں ہے، بلکہ جاہل ہے عاقل کے مقابلے میں۔ ایک وہ شخص ہے کہ جس کی زندگی میں عقل، اس کی سوجھ بوجھ، اس کے شعور کو اپر ہینڈ حاصل ہے، جذبات اس کے نیچے ہیں، اور ایک شخص وہ ہے کہ جس کے جذبات بالا تر ہے اور عقل اس کے نیچے دب گئی ہے۔ وہ شخص جو ہے وہ عاقل کے مقابلے میں جاہل ہے۔ تو یہاں کہا جا رہا ہے جاہلو، اے حرص و ہوا کے بندو، اے خواہشات کے غلاموں، کیا تم مجھے بھی یہ حکم دے رہے ہو
کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کروں؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور اے نبی دیکھ لیجئے آپ کی طرف بھی وحی کی جا چکی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء